السلام علیکم۔ آج پیر ہے دسمبر کی 16 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ آغاز کرتے ہیں پاکستان، بھارت، افغانستان اور عالمی خبروں کے ساتھ۔ آج پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر دہشت گرد حملے کو 10 برس بیت گئے ہیں، جس میں 132 طلبہ سمیت 140 سے زائد افراد مارے گئے تھے۔ اس حملے کی ذمہ داری کالعدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان نے قبول کی تھی۔ سانحہ آرمی پبلک اسکول کے بعد متاثرین کی جانب سے جہاں اسکول کی سیکیورٹی پر سوال اٹھائے گئے، وہیں دہشت گردی سے متعلق ریاستی پالیسی پر بھی تنقید ہوتی رہی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی جانب سے حال ہی میں قومی اسمبلی میں جمع کرائی جانے والی رپورٹ کے مطابق جنوری سے اکتوبر سن 2024 تک مجموعی طور پر لگ بھگ 13,000 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے گئے، جس کے نتیجے میں 341 دہشت گرد مارے گئے۔ تفصیلی رپورٹ کے لیے ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر آئیے۔ راولپنڈی کی انسدادی دہشت گردی عدالت میں 9 مئی سن 2023 کے GHQ حملہ کیس میں مزید 9 ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے، جن میں سابق وفاقی وزیر شیریں مزاری، سابق رکن اسمبلی راشد حفیظ، میجر ریٹائرڈ طاہر صادق، خادم حسین کھوکر سمیت دیگر ملزمان شامل ہیں۔ ملزمان نے صحت جرم سے انکار کر دیا ہے۔ اس کیس میں سابق وزیر اعظم عمران خان سمیت مجموعی طور پر 98 ملزمان پر فرد جرم عائد ہو چکی ہے، جبکہ کل ملزمان کی تعداد 119 ہے۔ پیر کو سماعت میں عمران خان کو کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا، جبکہ سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو کوٹ لکھپت جیل سے اڈیالہ جیل لایا گیا۔ کیس کی سماعت 19 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ سری لنکا کے صدر انورا کمارا دوسانا نائکے نے بطور سربراہ مملکت اپنے پہلے غیر ملکی دورے پر بھارت کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کرنے کا عہد کیا ہے۔ ان کی آمد پر وزیر اعظم نریندر مودی نے ان کا گرمجوشی سے استقبال کیا۔ مودی نے کہا کہ انہیں خوشی ہے کہ دوسانائکے کا پہلا غیر ملکی دورہ بھارت کا ہے۔ انہوں نے اپنی ملاقات کے بعد کہا کہ اس سے تعلقات میں نئی توانائی اور تیزی آئے گی۔ نئی دہلی سری لنکا میں بیجنگ کے بڑھتے اثر کے بارے میں فکر مند ہے۔ نئی دہلی کولمبو کے لیے ایک اہم تجارتی پارٹنر ہے، لیکن چین سری لنکا کا سب سے بڑا قرض دہندہ ہے۔ توقع ہے کہ دوسانائکے سن 2025 کے اوائل میں چینی رہنماؤں کے ساتھ بات چیت کے لیے بیجنگ جائیں گے۔ بنگلہ دیش میں عبوری حکومت کے سربراہ ڈاکٹر محمد یونس نے کہا ہے کہ ملک میں آئندہ برس کے اختتام یا سن 2026 میں الیکشن ہو سکتے ہیں۔ پیر کو سرکاری ٹی وی پر نشر ہونے والے بیان میں محمد یونس کا کہنا تھا کہ ملک میں انتخابات کی تاریخ کا انحصار آئینی اصلاحات اور الیکشن کمیٹیوں کی سفارشات پر ہے، جو اس وقت اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ بنگلہ دیش میں رواں برس عوامی احتجاج کے نتیجے میں شیخ حسینہ کی حکومت کے خاتمے کے بعد بعض سیاسی جماعتیں فوری انتخابات کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ ڈاکٹر محمد یونس کا کہنا تھا کہ شفاف انتخابات کے ذریعے ضروری ہے کہ ووٹر لسٹ مکمل ہو اور انتخابات کے منصفانہ انعقاد کے لیے الیکشن کمیشن کو اصلاحات کے لیے وقت دیا جائے۔ یہاں یہ بھی ذکر کرتے چلیں کہ 16 دسمبر پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم دن ہے، جب ملک 2 حصوں میں بٹ گیا تھا اور بنگلہ دیش وجود میں آیا تھا۔ اس بارے میں تفصیلات کے لیے ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر آئیے۔ غزہ کی وزارت صحت نے پیر کو کہا کہ گزشتہ روز کے دوران 52 افراد موت کا شکار ہو گئے۔ سول ڈیفنس اور ہسپتال کے حکام نے کہا ہے کہ اتوار کو ہونے والے مہلک اسرائیلی حملوں میں شمال میں غزہ سٹی، جنوبی غزہ میں خان یونس اور وسطی غزہ میں نصیرات پناہ گزین کیمپ پر حملے شامل ہیں۔
اسرائیلی فوج نے کہا کہ اس کارروائی میں نصیرات میں حماس کے کمانڈ اینڈ کنٹرول کمپلیکس پر حملہ کرنا بھی شامل ہے۔ اسرائیل بارہا حماس کے عسکریت پسندوں پر فلسطینی علاقوں سے کارروائیاں کرنے کا الزام عائد کرتا ہے، جبکہ فلسطینیوں اور انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج شہریوں کی ہلاکتوں کو روکنے کے لیے خاطر خواہ اقدامات نہیں کر رہی۔ اور شام کے لیے اقوام متحدہ کے ایلچی گیئر پیڈرسن نے اتوار کے روز شام کے ڈی فیکٹو لیڈر ابو محمد الجولانی سے ملاقات کی۔ الجولانی ہیئت تحریر الشام یا ایچ ٹی ایس کی قیادت کرتے ہیں۔ ایچ ٹی ایس ایک ایسا گروپ ہے جو پہلے القاعدہ سے وابستہ تھا۔ پیٹرسن نے اتوار کو کہا کہ وہ شام کی اقتصادی بحالی میں مدد کے لیے پابندیوں کے فوری خاتمے کی امید رکھتے ہیں۔ ادھر شام کے شمال مشرق میں نیم خود مختار انتظامیہ چلانے والے کردوں نے ملک میں تمام لڑائیاں ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے اور دمشق میں نئے حکام کی طرف ہاتھ بڑھایا ہے۔ رقہ میں ایک پریس کانفرنس میں کرد انتظامیہ نے تعمیری اور جامع قومی مذاکرات شروع کرنے کے لیے پوری شامی سرزمین پر فوجی کارروائیوں کو روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔ خبر رساں ادارے اے پی کے مطابق معزول شامی صدر بشار الاسد کا کہنا ہے کہ ایک ہفتے قبل دمشق کی پسپائی کے بعد ان کا ملک چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن مغربی شام میں ان کے اڈے پر حملے کے بعد روسی فوج نے انہیں وہاں سے نکال لیا۔ کرملن کے ترجمان دمتری پیسکوف نے پیر کو نامہ نگاروں کو بتایا کہ بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد شام میں روسی فوجی اڈوں کا مستقبل ابھی واضح نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم ان فورسز کے نمائندوں سے رابطے میں ہیں جو اب ملک کے حالات کو کنٹرول کرتی ہیں۔ ترتوس بحری اڈہ اور حمیم ایئر بیس سابق سوویت یونین سے باہر روس کی واحد فوجی چوکیاں ہیں اور افریقہ اور مشرق وسطیٰ میں کرملن کی سرگرمیوں کی کلید رہی ہیں۔ اور اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کٹس نے کہا کہ بشار اسد کی حکومت کا خاتمہ کرنے والے باغیوں کے معتدل بیانات کے باوجود اسرائیل کو شام سے خطرات ہیں۔ ان کا یہ بیان اتوار کو ایسے موقع پر سامنے آیا ہے جب شام میں اسرائیلی فوج کارروائیوں میں مصروف ہے۔ اسرائیل کی فوج گولان کے پہاڑی علاقے میں شام کے ساتھ بفر زون پر قائم ہو چکی ہے۔ نیٹو کے سربراہ مارک روٹے بدھ کو یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی اور کئی یورپی رہنماؤں کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ اتحاد کا کہنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے امریکہ میں اقتدار سنبھالنے سے پہلے کیف کے حمایتی اس کو تقویت دینا چاہتے ہیں۔ یورپی حکام کا کہنا ہے کہ جن رہنماؤں کی شرکت متوقع ہے ان میں فرانسیسی صدر ایمانوئل میکروں، جرمن چانسلر اولف شولز، پولینڈ کے رہنما ڈونلڈ ٹسک اور برطانوی وزیر اعظم کیئر اسٹارمر شامل ہیں۔ امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنوری میں اپنا عہدہ سنبھالنے کے بعد لڑائی کو روکنے کے لیے فوری معاہدے پر زور دینے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ ایران میں حکام نے یوٹیوب پر ورچوئل کنسرٹ کرنے والی گلوکارہ کو گرفتار کر لیا ہے۔ 27 سالہ پرستو احمدی نے 2 دن قبل فن کا مظاہرہ کیا تھا۔ اس آن لائن کنسرٹ میں انہوں نے بغیر کالر اور آستینوں کا ایک لمبا لباس پہنا ہوا تھا۔ اس دوران ان کے سر پر حجاب نہیں تھا۔ اس ورچوئل کنسرٹ میں ان کے ساتھ دیگر 4 مرد گلوکار بھی شامل تھے۔ یوٹیوب پر اس آن لائن کنسرٹ کو 14 لاکھ سے زائد بار دیکھا جا چکا ہے۔ اور اب ایک اعلان۔ ہمارا بلیٹن اور وائس آف امریکہ کی تازہ ترین ویڈیوز یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل VOA اردو کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کیجیے۔ ویڈیوز کو لائک اور ان پر کمنٹس کرنا نہ بھولیے گا۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو اور یوٹیوب پر ہم نے آپ کے لیے براہ راست پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں،
جس کے لیے ہم آپ کے بےحد مشکور ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر عائزہ عرفان اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔